وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یستحیی جو ہے یہ معنی جو ہے استحیا زندہ رکھنے کے لیے بھی آتا ہے اور شرم کے معنی میں بھی آتا ہے، شرم کرنا، حیا کرنا، اس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے نساء، نساء تو عورتوں کو کہتے ہیں نا، جمع زیادہ عورتوں کو کہتے ہیں، ایک کو مرأتن کہتے ہیں اور مرأتان کہتے ہیں دو کو، اور اگر تین یا تین سے زیادہ ہو تو پھر مرأہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، نساء استعمال کرتے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اے بنی اسرائیل وہ تمہارے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اب اس کی تفسیر میں بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اور تقریباً سارے مفسرین یہ بات لکھے ہیں کہ وہ عورتوں کو اس لیے زندہ رکھتے تھے، پھر ان کو اپنے بھاندیاں اور لونڈیاں بنا لیتے تھے، اپنے خدمت گار بنانے کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے خدمت کرنے کے لیے وہ ان کے عورتوں کو رکھ لیتے۔ اب اس سے زیادہ کیا ظلم رہے گا کہ سارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور سارے عورتوں کو باندیا بنا کے رکھ لیں گے؟ اس طرح کا بے تحاشا انہوں نے ظلم کر دیا مردوں کو، یعنی چھوٹے بچوں کو۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے، بڑے آدمی تو تھے، بڑے لوگ تو تھے، لیکن جب سے وہ کاہن لوگ اطلاع دے دیے تھے اس وقت سے جو ہے یہ قتل و غارت گیری، ان کی چھوٹے بچوں کو ذبح کرنے کا سسٹم شروع ہو گیا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ وفی، اور اس میں، وفی اور اس میں، ذالکم اس میں، وفی فی تو میں ہے نا، ذالکم وہ، اور اس میں، ذالکم بلاء، بلا بڑی سخت آزمائش ہے۔ بلا، بلا کہتے ہیں نا، بلا آئی ہے یعنی ایک آزمائش کا ٹائم آیا ہے۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں امتحان ہے، ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، جی ایک امتحان ہے۔ من ربکم عظیم، من سے، رب پروردگار، ربکم تمہارے پروردگار۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور اس میں یہ جو بچوں کو ذبح کر دیتا تھا فرعون اور اس کا خاندان جو ہے، آل فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری عورتوں کو خادم بنا لیتے، جی وفی ذالکم بلاء من ربکم، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا امتحان ہے۔ اور کیسا امتحان ہے؟ عظیم، بہت زبردست تگڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے۔